وأجمعنا في صحبة المؤمنين، والصلاة والسلام على حريص بالمؤمنين سيد الثقلين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و مکرم خطیب مسجد حاضہ حافظ و قاری مفتی محمد لطیف الحسن صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی، محترم بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو دو عالم کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا فخر عظیم بھی عطا فرمایا، الحمدللہ۔ محترم دوستو، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے، انشاءاللہ صرف 15 یا 20 منٹ آپ کے لوں گا، اس کے بعد ہم کو اصل میں تو مفتی صاحب کا خطاب سننا ہے۔ صرف ایک آیت قرآن پاک کی، اسی کے حوالے سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ اے پیارے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے، یعنی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند تو کیا ہی کیا ہے، اس کے ذکر کو بلند کرنے کا مقصد بھی بتا رہا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا میں آئے ہیں، بعض روایات کے مطابق 1,80,000 انبیاء دنیا میں آئے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ کمال عطا کیا، کچھ نہ کچھ خصوصیت عطا کیا، لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہا کر دی اور کہا کہ اے پیارے نبی، آپ کا یہ کمال ہوگا، آپ کی یہ خصوصیت ہوگی کہ جہاں جہاں آپ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بلند کیا رسول کے ذکر کو۔ علماء فرماتے ہیں، لکھتے ہیں تفاسیر میں کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا، ساتھ میں محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اگر کسی محفل میں صرف اللہ کا ذکر ہو لیکن رسول اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کہتا ہے مجھے ایسی محفل بھی قبول نہیں جس میں میرے رسول کا ذکر نہ ہو۔ یعنی بتانا یہ چاہتا ہے اللہ کہ اللہ بھی اسی کا قبول ہوگا جو پہلے محمد کرے گا، اور جو پہلے رسول کا نام لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کے ذکر کے صدقے میں اللہ کے ذکر کو بھی قبول کر لے گا۔ اور پھر حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے: یا محمد، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ، تو ہی بتا دے کہ تو نے کیسے بلند کیا میرے ذکر کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے پیارے نبی، جعلت ذکرک ذکری، میں نے اپنے ذکر کو آپ کا ذکر بنا دیا ہے۔ یعنی اب قیامت تک اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرا ذکر اور میرے نبی کا ذکر یہ دو الگ الگ باتیں نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کا ذکر ایک الگ ہے، اللہ کا ذکر ایک الگ ہے، ان دونوں کو الگ الگ کوئی نہ کرے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے یہ دونوں کا ذکر ایک ہی ہے۔
اگر کوئی محمد محمد کہتا ہے وہ اللہ اللہ کا ثواب اس کو ملے گا، اگر کوئی اللہ اللہ کہتا ہے محمد محمد کا اس کو ثواب ملے گا۔ یہ دونوں جدا جدا نہیں ہیں، یہی بتانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اتنا بلند آپ کے ذکر کو کر دیا، ہم نے خود اپنا ذکر اور آپ کا ذکر یہ دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ ہمارا ذکر اور آپ کا ذکر بس ایک ہی بات ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کے ذکر کو جو بلند کیا ہے، اس میں ایک راز کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والے آپ کا کیا ذکر کریں گے؟ دنیا والوں کے پاس اتنا موقع نہیں کہ آپ کا ذکر کریں، اور دنیا والوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ آپ کا ذکر کریں، اور دنیا والوں کو اتنی توفیق بھی نہیں کہ ہر وقت آپ کو یاد کرتے رہے، آپ کا ذکر کرتے رہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو یاد کرے اور آپ کا ذکر کرے اور یہ کہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ میں آپ کو یاد کر رہا ہوں، میں رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے تو اللہ کہتا ہے اے پیارے نبی، ان لوگوں کے لیے میں یہ دلیل دے رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں، دنیا میں کوئی بھی آپ کا ذکر کتنا بھی کر لے، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی ذکر آپ کا کر رہا ہے تو وہ خود میں کر رہا ہوں۔ یعنی دنیا میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں رسول کا سب سے زیادہ ذکر کر رہا ہوں، اللہ خود رسول کے ذکر میں شامل ہو رہا ہے اور کہتا ہے دنیا میں کوئی بھی رسول کا ذکر کرے یا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت رسول اللہ کو یاد کر رہا ہے، رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ رسول اللہ پہ درود پڑھ رہے ہیں، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اب دنیا میں چاہے کوئی رسول کا ذکر کرے یا نہ کرے، اللہ کہتا ہے ہم تو رسول اللہ کا ذکر کر ہی رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، اور یہ ذکر کبھی ختم ہونے والا نہیں، ہم اس کو اور بلند کرتے رہیں گے اور بڑھاتے رہیں گے، یہ ذکر کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اسی لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اچھا کتنا بلند کیا؟ کتنا بلند کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ باتیں آئی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی خطا ہو گئی، جنت کا جو پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا کھانے سے، آپ نے کھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر آپ کو بھیج دیا، جنت سے آپ کو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اپنی اس خطا پر اللہ سے معافی مانگتے رہے، کئی سالوں تک اللہ سے معافی مانگتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خطا پر توجہ نہیں دیا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ، وہ جو تیرا پیارا محمد ہے، میں اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ اس محمد کے صدقے میں میرے اس خطا کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے، اے آدم، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ محمد میرے پاس محبوب ہے، یہ مجھے ان سے محبت ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے بنایا تھا، میرے اندر اپنی روح پھونکا تھا، سب سے پہلے میں نے جو دیکھا تیرے عرش کو دیکھا، اور تیرے عرش پر میں نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، میں سمجھ گیا یہ محمد کوئی معمولی شخص نہیں ہے، ان کا مقام اللہ کے پاس بہت بلند و بالا ہے۔ میں جنت کی جب سیر کیا، جنت کے پتے پتے پر میں نے محمد کا نام دیکھا، حوروں کی پیشانی پر میں نے محمد کا نام دیکھا، میں جہاں جہاں بھی جاتا مجھے محمد محمد نظر آتا، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، ان کا مقام اللہ کے پاس بہت بلند و بالا ہے، لہٰذا اے اللہ میں اسی محمد کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں، تو میری اس خطا کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس خطا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور درس ساری امت کو یہ دے رہا ہے، اے قیامت تک آنے والے آدم کی اولاد سن لو، اگر تم سے بھی کوئی خطا ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، یاد رکھ لو اگر تم مجھ سے ڈائریکٹ معافی مانگو گے میں قبول نہیں کروں گا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر اور دعا میں ان کا ذکر کر کے میرے پاس آؤ گے اور مجھ سے معافی مانگو گے، میں خود آگے بڑھ کر تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اپنی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر نازل کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر نازل کر دیتا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں
مفسرین کرام یہاں تک لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بلند کیا رسول اللہ کے ذکر کو۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ کا نام آتا ہے ساتھ میں اللہ نے محمد کا نام بھی رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مفسرین کرام مثالیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں مؤذن اذان دینے والا جب اذان دیتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس اتنا بول کے اگر حی علی الصلاۃ پہ چلا گیا اور اذان ختم کر دیا، یہ سمجھ لیا کہ میری اذان مکمل ہو گئی، اللہ کہتا ہے نہیں، تیری اذان مکمل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اذان میں تو نے میرا نام تو لیا لیکن میرے ساتھ ساتھ میرے نبی کا نام تو نہیں لیا۔ جب تک رسول اللہ کا نام اذان میں نہ لیا جائے تمہاری اذان بھی قبول نہیں ہے۔ حالانکہ اذان کیا چیز ہے؟ اذان ایک اعلان ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کی بات ہے، اللہ کی طرف بلانے کی بات ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کہتا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ میرے رسول کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیے بندہ جب نماز میں ٹھہرتا ہے، نماز یہ افضل العبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا بڑا مقام ہے۔ اور اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے لوگو نماز اگر پڑھو تو صرف میرے لیے پڑھو، یعنی نماز جب تم پڑھتے ہو تو نماز میں صرف میرا خیال ہونی چاہیے، توجہ میری طرف ہونی چاہیے، میرے سوا کسی دوسرے کا خیال تمہارے ذہن میں نہ ہو، میرے سوا کسی دوسرے کی طرف تمہاری توجہ نہ ہو۔ یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں اس بندہ جب ٹھہرتا ہے تو صرف اللہ کا خیال کرتا ہے، صرف اللہ کی باتیں کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے، اور اس کے بعد ضم سورہ پڑھتا ہے اس میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، رکوع میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، سجدے میں اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اب ساری نماز اللہ کو یاد کرتا رہا، ساری نماز اللہ کی تعریف کرتا رہا، اب آخر میں جب اتحیات میں بیٹھا، اب اتحیات پڑھ رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب یہاں تک پڑھ کے سلام پھیرنے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بندے ساری نماز تو نے میرے لیے پڑھ لیا، لیکن یاد رکھ یہ نماز جو نے میرے لیے ادا کیا، اس نماز کی قبولیت کے لیے بھی میں نے ایک شرط رکھ دیا ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ نماز میں بھی تو رسول اللہ پہ سلام پڑھ۔ نماز جیسی افضل عبادت ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو شریک کر دیا۔ کہا بندے جب اتحیات میں بیٹھ تو بول السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ ایک مرتبہ بندے نے سلام پھیر دیا، سلام بھیجنے کے بعد اب سلام پھیرنا چاہتا ہے، نماز ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے بندے ابھی نماز ختم مت کر، ایک اور مرتبہ رسول اللہ پہ درود پڑھ۔ اب وہ بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اب پھر سلام پھیرنے جا رہا ہے، اللہ کہتا ہے بندے ابھی تیری نماز مکمل نہیں ہوئی، اب تجھے کیا کرنا ہے؟ ایک اور مرتبہ رسول اللہ پہ درود پڑھنا ہے۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اب پھر اللہ کہتا ہے کہ ہاں اب تیری نماز اس قابل ہوئی کہ میں تیری نماز کو قبول کروں۔ وجہ کیا ہے؟ نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، نماز میں تو اللہ کو یاد کر رہا تھا، نماز میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ بندے تو میرے ذکر کو اور میرے رسول کے ذکر کو کہیں الگ الگ نہ سمجھے، اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا ذکر ایک الگ چیز ہے، رسول اللہ کا ذکر ایک الگ چیز ہے، اس طرح تو نہ سمجھے۔ اسی لیے نماز جیسی عبادت میں بھی میں نے میرے رسول کے ذکر کو رکھ دیا ہے، تاکہ جب تو نماز پڑھے تو تیرے دل میں یہ خیال آ جائے اللہ کا ذکر ہی رسول کا ذکر ہے، رسول کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں لاکھوں مثالیں ایسی دی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑ لیا۔ کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنا دیا، رسول ہی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، یہ دونوں کی اطاعت الگ الگ نہیں۔ پھر فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے پیارے نبی آپ نے جو کنکر مارا ہے آپ نے نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا، یعنی رسول کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام کہہ رہا ہے، رسول کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت کہہ رہا ہے، رسول کے ذکر کو اللہ اپنا ذکر کہہ رہا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو الگ کر رہا ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں رسول اللہ کو شامل کرتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کو ایک سبق مل رہا ہے اس سے کہ اے لوگو یاد رکھ لو، اگر تم صرف اللہ اللہ کہو گے، رسول کے بغیر اللہ تک پہنچنے جاؤ گے کبھی تم اللہ تک پہنچ نہیں سکو گے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے فقط ایک راستہ ہے، اس راستے کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب انتقال کا وقت آیا، آپ کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلاتے ہیں،
بلا کے کہتے ہیں کہ اے شیس میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم کو ایک وصیت کر رہا ہوں، اور یہ بڑی اہمیت والی بات ہے جو میں تم کو بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ حضرت شیس فرماتے ہیں بولیے ابا جان کیا بات ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شیس جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو ساتھ میں محمد کا بھی ذکر کرو۔ حضرت شیس فرماتے ہیں من محمد، یہ محمد کون ہے؟ حضرت شیس فرماتے ہیں یہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بیٹے یہ محمد وہ ہے جو اللہ کی نظر میں بڑے محبوب شخص ہیں، جو اللہ کو بڑے پسند شخص ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھی ان کے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو رکھا، جنت کے پتوں میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو لکھا، عرش کے کنگروں پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو رکھا، حتیٰ کہ حوروں کے پیشانی پر بھی اللہ نے ان کا نام لکھا۔ اے شیس یاد رکھ لے جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے ساتھ میں محمد کا بھی ذکر کر، اور یاد رکھ اگر تو محمد کا ذکر نہیں کرے گا تیرا اللہ اللہ بھی کہنا اللہ کو پسند نہیں آئے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں قائم کیا کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی محفلیں قائم کیا کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتوں کی محفلیں قائم کیا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خوش بختی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہی ایک طریقہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت سے کبھی کسی سے خوش نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو نمازیں پڑھ رہا ہے اور فقط نمازوں پر اس کا گزارا ہے، لاکھوں نمازیں اگر کوئی پڑھ لیا، لاکھوں روزے اگر کوئی رکھ لیا، 1000 زکاتیں دے دیا، 100 حج بھی اگر کوئی کر لیا، کوئی قبول اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا ضروری نہیں۔ اللہ چاہے تو قبول کرے، نہ چاہے تو قبول نہ کرے۔ یہ ساری عبادتیں ایسی ہے اللہ چاہے تو قبول کرے، نہ چاہے تو قبول نہ کرے۔ کوئی یہ بول نہیں سکتا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھا ہے اللہ قبول کرنا ہی کرنا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز واجب القبول نہیں ہے، اللہ کو واجب نہیں ہے کہ قبول کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ہاں ایک ذکر ایسا ہے، ایک عبادت ایسی ہے بندہ جب کرتا ہے اور یقین اس بات کا ہے کہ اللہ ضرور اس عبادت کو قبول کرے گا۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ درود پاک ہے، وہ میرے رسول کا ذکر ہے۔ جب تم درود پاک پڑھتے ہو اللہم صلی علی سیدنا محمد کہتے ہو، اللہ کہتا ہے میں اس کو ہرگز رد نہیں کرتا۔ میں اگر چاہوں تو نمازوں کو رد کر دوں گا، روزوں کو رد کر دوں گا، زکوٰۃ و حج کو رد کر دوں گا۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے اس کو ہرگز رد نہیں کروں گا، چاہے کتنا ہی فاسق و فاجر انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی گنہگار انسان کیوں نہ ہو، اگر میرے رسول پہ درود پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کو قبول کر لوں گا۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ اب ہمارا یہ فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی امت میں ہم کو بنایا ہے، ایسے رسول کا امتی ہم کو بنایا ہے، ہم کو اپنی قسمتوں پہ ناز ہونا چاہیے، اپنی قسمتوں پہ ہم کو فخر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے تورات عطا کیا، تورات میں آپ نے یہ آخری امت کے فضائل کو پڑھا، آخری امت کے کمالات کو پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے کلیم اللہ تھے، جب چاہے اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، کہا یا ربی انی اجد فی الالواح امہ، اے میرے رب میں میری کتاب تورات میں ایک امت کا قصہ پڑھ رہا ہوں، ایک امت کے بارے میں نے تذکرہ پڑھا ہے۔ وہ امت کون ہوگی؟ دنیا میں آئے گی تو سب سے آخر میں، لیکن جب جنت میں جانے کی باری ہوگی تو سب سے پہلے جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ میں نے پڑھا ہے میری کتاب تورات میں ایک امت ایسی بھی آئے گی، گنہگار ہوگی، گناہ کرے گی 80 سال، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ الغرض ایک لمبی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایک خصائص کو، ایک ایک خصلت کو گنتے ہیں، ایک ایک کمال کو گنتے ہیں اور بتاتے جاتے ہیں اے اللہ آخری امت میں یہ کمال ہے، یہ فضیلت ہے ان لوگوں کی، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ ساری باتیں بتلانے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ وہ آخری امت جو اتنی کمال والی امت ہے وہ امت میری امت بنا دے، مجھے اس امت کا نبی بنا دے اور وہ امت میری امت بنا دے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ تل کا امت احمد، وہ تمہاری امت نہیں، وہ تو میرے احمد کی امت ہے، اور وہ جو آخری لوگوں پر میں نے کرم کیا ہے وہ کرم بھی اس امت کا کوئی کمال نہیں کہ میں نے کرم کیا، وہ کرم بھی میں نے احمد کی صورت کو دیکھ کر کرم کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ میں نے میری کتاب تورات میں پڑھا ہوں، ایک نیکی اگر کوئی بندہ کرے گا آخری زمانے میں تو 10 نیکیوں کا ان کو ثواب عطا کرے گا، اور پھر جب گناہ کرے انصاف تو یہ ہونا چاہیے
جب نیکی میں 1 کے بدلے 10 دیے، گناہ میں بھی اسی طرح ہونا کہ 1 کے بدلے 10 ہونا۔ لیکن حدیث مبارک سنیے آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اپنے دل میں نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کیا، ابھی نیکی کیا نہیں، صرف نیت آئی نیکی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں دیکھو میرے فلاں بندے نے نیکی کرنے کی ارادہ کر لیا ہے، نیکی کی نیت اس کی ہو گئی ہے، لہٰذا اے فرشتوں اس بندے کے لیے تم عبادت لکھ دو، اس کے نام اعمال میں لکھ دو کہ اس نے عبادت کیا۔ پھر حدیث مبارک میں آتا ہے، جب وہ بندہ نیکی کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایک ایک قدم بڑھا رہا ہے، اس جگہ کی طرف جا رہا ہے جہاں پر نیکی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ نیکی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے میں تم عبادت لکھتے چلے جاؤ، نیکیاں لکھتے چلے جاؤ۔ پھر پیارے نبی فرماتے ہیں، جب وہ بندہ نیک کام کر دیتا ہے جس کی نیت کیا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی پر 10 نیکیاں لکھتا ہے، اگر اس کی نیت اچھی ہو تو 1 نیکی پر 70 نیکیاں لکھتا ہے، اگر اس کی نیت اور اچھی ہو، اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، 1 نیکی پر اللہ 700 نیکیوں تک دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ جب نیکیوں کا یہ عالم ہے، اب پیارے نبی فرماتے ہیں اس بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، نیکی کیے تو اتنے ثواب تھے، نیکی کے ارادے پہ نیکی مل رہی تھی، اب جب گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ لکھنا چاہیے، انصاف تو یہی کہتا ہے۔ فرشتے بھی اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ یہ بندے نے گناہ کا ارادہ کر لیا ہے، کیا میں اس کے نام اعمال میں گناہ لکھ دوں؟ اللہ کہتا ہے، اے فرشتے میرے بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، ابھی گناہ کیا تو نہیں نا، لہٰذا جب تک میرا بندہ گناہ نہیں کرے گا تم اس کے نام اعمال میں گناہ مت لکھو۔ پھر روایتوں میں آتا ہے وہ بندہ گناہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، ایک ایک قدم بڑھا رہا ہے گناہ کی طرف، فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ جب یہ نیکی کرنے جا رہا تھا، ہر قدم کے بدلے تو نے نیکی لکھنے کا حکم دیا، اب یہ گناہ کرنے جا رہا ہے، کیا ہم گناہ لکھ دیں؟ اللہ کہتا ہے، نہیں ہے فرشتوں، ابھی یہ بندے نے گناہ کیا نہیں، لہٰذا تم اس کے نام اعمال میں گناہ مت لکھو۔ پھر روایتوں میں آتا ہے اب وہ بندے نے گناہ کر دیا، ارادہ تو کیا تھا، قدم بھی بڑھا دیا، گناہ بھی کر دیا، اب فرشتے جاتے ہیں کہتے ہیں، اے اللہ اب تو گناہ کر دیا نا، اب تو گناہ لکھنا۔ اللہ کہتا ہے، نہیں اے فرشتوں تھوڑی دیر رک جاؤ، اگر وہ بندہ توبہ کر لے تو میں اس گناہ کو بھی معاف کر دوں گا۔ آپ غور کیجئے یہ انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا ہے، نیکیوں میں اتنی حد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، اور کوئی گناہ کر رہا ہے تو اللہ اتنی مہلت اس کو دے رہا ہے۔ یہ کمال جو ہم کو ملا، یہ فضل جو اللہ کا ہم پہ ہوا، اس میں ہماری کوئی کمال نہیں، اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں، اللہ کو ہم سے کوئی محبت نہیں ہو گئی کہ ہم پہ اتنا کرم کر رہا ہے، اللہ کو محبت ہمارے رسول سے ہو گئی ہے، ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم کرتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات میں کر رہا تھا، یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے۔ حضرت موسیٰ یہ ساری حدیث سناتے ہیں کہ اے اللہ آخری زمانے میں ایک امت آئے گی، نیکی کرے گی تو اتنا بدلہ ہوگا، گناہ کرے گی تو اتنا بدلہ تو دے گا، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ اللہ کہتا ہے تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ تمہاری امت نہیں ہے، وہ تو میرے پیارے محمد کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر میں کہتے ہیں، روایت بڑی لمبی ہے میں آپ کو مختصر کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ آخر میں کہتے ہیں، اے اللہ اللہم اجعلنی من امت محمد، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، اے اللہ تو مجھے اس آخری امت کا نبی نہیں بنا سکتا تو کوئی بات نہیں، اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں اتنا تو کرم کر دے، آخری زمانے میں جو نبی آئیں گے محمد رسول اللہ، ان کی امتوں میں ایک معمولی امت بنا کے مجھے پیدا کر دے، ایک معمولی امتی بنا کے مجھے پیدا کر دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں اتنے بڑے، اس مقام پر ہونے کے باوجود بھی ان کے دل میں یہ خواہش ہے ہماری طرح ایک معمولی امتی وہ بن جائے رسول اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا، ہم گنہگاروں کو اللہ نے وہ توفیق دے دیا، ہم کو غلام محمد رسول اللہ بنا دیا۔ ہم نے کبھی مانگا نہیں اللہ سے، ہم نے کبھی دعا نہیں کیا اللہ سے، بغیر مانگے اللہ نے اتنا بڑا کرم کر دیا، ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ اب ہم کو فخر ہونا چاہیے اس بات پر کہ میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں، میں غلام محمد رسول اللہ ہوں۔ مسلمان اپنے آپ میں ایک فخر انداز اس کا ہونا چاہیے۔ مومن کی ہر لہجہ نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ایمان والے کی شان یہی ہونی چاہیے، وہ اللہ کی دلیل بن کے چلنا چاہیے۔ ایمان والا جب جائے گناہوں کی طرف نہ جائے، تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ غلام محمد رسول اللہ گناہ کر رہا ہے، یہ غلام محمد رسول اللہ بدی کی طرف جا رہا ہے۔ نہیں، جب غلام محمد رسول اللہ کا ٹائٹل ہم کو ملا ہے، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے
ہم ایسے اعمال کر کے بتائیں جس اعمال سے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، ایسا عمل کر کے بتائیں جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور سب سے محبوب عمل اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو وہ ہے ذکر رسول۔ میں آپ کو یہ ٹاپک بنانا چاہ رہا تھا، ذکر رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی اہمیت والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی کو قرآن پاک میں ذکر کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ لہٰذا ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم یہاں پر آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم یہاں پر کر رہے ہیں، درود کی محفلیں ہم سجا رہے ہیں، نعت پاک کی محفلیں ہم سجا رہے ہیں، درس حدیث ہم سن رہے ہیں۔ اپنی قسمت پر ہم ناز کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی قسمت عطا کیا، ہم یہاں بیٹھ کر رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بدبخت ہیں اپنی قسمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں رسول اللہ کا ذکر نہیں رکھا۔ ہم گنہگاروں کو اللہ نے توفیق دیا کہ ہم یہاں بیٹھ کر رسول اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اپنی قسمتوں پہ ناز کرنے کی ضرورت ہے، ہم خود بھی آنا ایسی محفلوں میں، اپنے دوست و احباب کو بھی لے کر آنا، تاکہ اس نعمت کا فائدہ، یہ ایک آفر ہے اللہ کی طرف سے جو مل رہا ہے۔ ایک آخری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس طرح ہم شاپنگ مالز میں جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، وہاں پر آفر رکھا جاتا ہے، بائی ون گیٹ ون فری، ایک خریدو تو اس کے ساتھ ایک فری آتا ہے، بائی ون گیٹ ٹو فری، بائی ون گیٹ تھری فری، اس سے زیادہ دنیا والے نہیں دے سکتے۔ دنیا والوں کی اوقات اتنی ہی ہے کہ ایک خریدے تو 2 دیں گے یا 3 دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے آپ، اگر کوئی رسول کا ذکر کر رہا ہے، اگر کوئی سرکار پہ درود پڑھ رہا ہے، سرکار پہ کوئی سلام پڑھ رہا ہے، اب اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، اے بندے سن لے، یہ دنیا والوں کے آفرز تو بڑے کم ہیں، میں اللہ رب العزت بھی تجھے ایک آفر دے رہا ہوں۔ کیا آفر ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ پہ درود پڑھ، 10 رحمتیں میں تیرے اوپر نازل کروں گا۔ ابھی ختم نہیں ہوا آفر، پھر فرمایا ایک مرتبہ تو رسول اللہ پہ درود پڑھ، تیرے نام اعمال میں 10 نیکیاں ایڈ تو کیے تھے، 10 مرتبہ رحمت نازل کیے، پھر فرمایا 10 گناہ کو تیرے معاف کیے، 10 درجات کو تیرے بلند کیے، اور پھر آخر میں فرمایا وحفت علیہم الملائکہ، جس محفل میں اللہ کے رسول پہ درود پڑھا جاتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، احادیث مبارکہ میں آیا ہے فرشتے ان پر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، رحمت والے فرشتے اپنے رحمت کے پر اس محفل میں بچھاتے ہیں جس میں رسول اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہے، اس آفر کو ہم لوٹنے کی کوشش کرنا جو آفر اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جہاں کیا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے تو وہاں ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک راز کی بات بتا رہا ہے، اور وہ یہ ہے اے بندو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے رسول پہ درود پڑھ رہا ہے۔ اللہ کا کام رسول کا ذکر کرنا۔ اب اگر کوئی بندہ رسول کا ذکر کرے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کام میں اللہ کے ساتھ ہو گیا، اللہ بھی رسول کا ذکر کر رہا ہے، یہ بھی رسول کا ذکر کر رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، نماز پڑھنا یہ فرض تو اللہ نے کیا، لیکن سکھایا کس نے؟ رسول اللہ نے سکھایا۔ روزہ رکھنا فرض تو اللہ نے کیا، سکھایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ زکوٰۃ و حج فرض تو اللہ نے کیا، سکھایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ہم نے ان کو دیکھ کر سیکھا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ان کو دیکھ کر سیکھا روزے اور زکوٰۃ کیسے دیے جاتے ہیں۔ الغرض جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، یہ ساری عبادتیں ہم نے رسول سے سیکھی ہے، یہ ساری عبادتیں رسول کی سنتیں ہیں۔ فرض تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں رسول کا طریقہ بھی ہے تو رسول کی سنتیں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے اے بندو جتنی بھی عبادتیں تم کرتے ہو ساری کی ساری رسول اللہ کی سنتیں ہیں، لیکن رسول پہ جو درود پڑھتے ہو تم، رسول کا جو ذکر کرتے ہو تم، رسول پہ جو سلام پڑھتے ہو تم، یہ رسول کی سنت نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے رسول پہ درود پڑھ رہا ہے، 24 گھنٹے رسول کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ رسول اللہ کا ذکر کرے گا، گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کو اپنا رہا ہے، اللہ کے طریقے کو اپنا رہا ہے۔ اب غور کیجئے اس بندے کا کیا مقام ہوگا جو اللہ کی سنت پہ چل رہا ہے، جو اللہ کے طریقے کو اپنا رہا ہے۔ کون سا طریقہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ میں ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں، وہ بات یہ ہے اللہ کے رسول کا ذکر۔ ہم اس کو کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے، یہ اللہ کی نظر میں بڑی قیمتی چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیا، ایک آخری حدیث ذہن میں آ رہی ہے، آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کر دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے سیدھے سادے بندے ہیں، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی شہید نہیں ہے، معمولی بندے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ اتنا بڑا مقام ان کو عطا کرے گا، اتنا بڑا مرتبہ ان کو عطا کرے گا، بڑے بڑے انبیاء بھی دیکھ کے رشک کریں گے کہ کاش یہ مقام ہم کو مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا مقام ہوگا ان لوگوں کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نور کے ممبر ان کے لیے سجائے گا، نور کے ممبر بنائے گا، اور اس نور کے ممبروں پر ان لوگوں کو بٹھائے گا، نور کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سروں پر پہنائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اتنا کرم ہو رہا ہے، اتنا فضل ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر کی محفلیں قائم کیا کرتے تھے، وہ لوگ ہیں الگ الگ خاندانوں سے آ رہے ہیں، کوئی بھائی نہیں تھے، الگ الگ خاندان والے تھے، کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، کوئی جانی رشتہ نہیں تھا، کوئی مالی رشتہ نہیں تھا، ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں تھے، لیکن ایک جگہ جب بیٹھ جاتے تو اللہ کو اور اس کے رسول کو یاد کیا کرتے تھے۔ آج ہم یہی کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے بتلایا ہے۔ ایک جگہ ہم نے بیٹھا، ہم کو آپ کو کوئی تعلق نہیں، آپ کون مجھے نہیں معلوم، میں کون آپ کو نہیں معلوم، لیکن ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو فقط اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہوں گے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نور کے ممبروں پر ان کو بٹھائے گا، نور کا تاج اللہ ان کے سروں پر رکھے گا، اور فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کے دن سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو ڈر نہیں ہوگا، یہ لوگ مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ذکر رسول کرنے والے تھے، یہ رسول اللہ کے عاشق تھے، یہ رسول اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مقام ان کو عطا کرے گا۔ الغرض ناز کرنے کی ضرورت ہے ہم کو، اپنی قسمتوں پر فخر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا موقع ہم گنہگاروں کو عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو بھی ہم نے کہا ہے سنا ہے مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما، تیرے رسول کی محبت پیدا فرما، تیرے اولیاء کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے مولا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔